حضرت سوال یہ ہے کہ ہم بہت سے مقامات پر جاتے ہیں، بہت سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں پر چیزوں کو بہت سی دیکھتے ہیں، تو اس نتیجے میں ہمارے ذہنوں میں خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان خیالات میں اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں اور بسا اوقات برے خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ان برے خیالات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی مواخذہ بھی ہو سکتا ہے؟ خیالات کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے۔ اگر اچھے خیالات ہوں تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور برے خیالات ہوں تو انسان کسی گناہ کے کیے بغیر بھی کئی مقامات پر گناہ گار ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم وضاحت کریں تو کسی شخص کے دل میں اچھے کام کا خیال آیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور انعام ہے کہ اس خیال پر اگر وہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے اس نیک عمل کو کرنا ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے اس عمل کے اندر مزید وہ نیتیں کرتا رہتا ہے، مزید وہ ارادے کرتا رہتا ہے اور بہتری کے حوالے سے، مثلا ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ مسجد جا کر نماز پڑھنی ہے، اب اس نے یہ طے کر لیا کہ جناب میں اس کام کو کروں گا، مسجد ابھی پہنچا نہیں ہے، سفر سٹارٹ ہوا نہیں ہے، نیکی مل گئی۔ اس نے یہ طے کیا کہ درمیان کے اندر کوئی شخص اگر ملے گا نا اور وہ محتاج ہوگا میں اس کی مدد کروں گا، یہ بھی ایک الگ نیکی ہے۔ حالانکہ کام وہ مسجد میں جانے کا کر رہا ہے، ضمناً ایک اس نے نیت کی، تو اس طرح کی ہر نیت پر جو ہے اس کو علیحدہ نیکیاں ملتی رہیں گی، اور یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی ان نیکیوں کو سمیٹ لے تو پل بھر کے اندر مفت کی بہت ساری نیکیوں کو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ بونس ہے گویا کہ۔ اسی طریقے سے جو دل میں برے خیالات آتے ہیں تو اس حوالے سے برائی کا دل میں خیال آ کر کے فوراً چلا گیا، انسان نے اس کو جھٹک دیا، قابل گرفت نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے، باب الخطا والنسیان میں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات سے درگزر فرمایا جب تک کہ وہ کام نہ کر لیں یا وہ بات نہ کہہ دیں۔ عموماً خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، کسی فعل سے متعلق ہوتا ہے یا کسی قول سے متعلق۔ بہرکیف اگر وہ اس خیال کو رد کر دیتا ہے گناہ گار نہیں ہے۔ یہ اس امت میں بھی ہے معاملہ اور پچھلی امت میں بھی یہی تھا، کیونکہ خیال دل میں آنے سے روکنے کا انسان کے پاس کوئی سلسلہ نہیں ہے، خیال کچھ بھی آ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خیال آیا اور انسان نے تھوڑا سا اس کے اوپر غور و تفکر کیا، اس کے اوپر سوچنا شروع کیا۔ اب برائی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وقتی لذت پیدا کر دیتا ہے، اگر لذت بھی محسوس ہوئی تو اب بھی وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ معاملہ اگر یہاں تک ہے نا، مطلب اس نے اس خیال کو اب چڑک دیا، پہلے خیال دل میں آیا کسی برائی کا، پھر اس کے بعد انسان نے سوچنا شروع کیا، مزہ محسوس ہوا، پھر خوف خدا غالب ہوا کہ نہیں مجھے اس کام کی طرف نہیں جانا، سو اس نے رد کر دیا، قابل گرفت نہیں ہے۔ یہ معاملہ صرف اس امت کے ساتھ ہے۔ پچھلی امتوں میں لوگ جب گناہ کے خیال پر سوچنا شروع کرتے ہیں گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تیسری وہ صورت ہے جس میں یہ امت بھی قابل گرفت ہے، اور وہ کون سی ہے کہ جب انسان کسی برائی کے خیال کو اپنے دل میں پائے اور پھر اس کے بعد وہ سوچنا شروع کرے اور طے کر لے کہ جناب میں نے اس کام کو کرنا ہے، ابھی فیل کیا نہیں ہے، گناہ گار ہو جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان میں موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اپنی تلواروں کے ساتھ تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنمی ہے، وہ ایک حرام کام کر رہا ہے، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے حریف کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ چاہتا تھا اس کو مار دے، یہ چاہتا تھا اس کو مار دے، دونوں حریف ایک دوسرے کو قتل کرنے پر جو ہے وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ ہمارے یہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ قاتل کو قابل گرفت قرار دیں گی کیونکہ ظاہری طور پر معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو مقتول ہے اس کو تو مظلوم قرار دیا جائے گا، حالانکہ در حقیقت یہ وہی شخص ہے جو اپنے حریف کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو شریعت مطہرہ جو ہے اس حوالے سے رہنمائی فرماتی ہے کہ انسان اگر برائی میں اس حد تک چلا جائے کہ وہ عزم مصمم کر لے کہ میں نے کام کو کرنا ہے، وہ شخص گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو انتہائی اہم بات ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا صحبتوں کے متعلق کے خیالات رونما ہوتے ہیں، صحبتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک دور تھا کہ جب کوئی کہیں جاتا یا اس کے پاس کوئی آتا تو صحبتوں کے تبادلے ہوا کرتے، اثرات مرتب ہوا کرتے، لیکن اب معاملہ فقط یہاں تک نہیں ہے۔ آدمی موبائل کھولتا ہے، سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ ان گنت لوگوں کی صحبتوں کے درمیان ہے اور وہ صحبتیں اپنا اپنا اثر رکھتی ہیں۔ لہٰذا محتاط ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں
بے جا فضول ٹائم اپنا پاس کرنا چاہتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ کسی کی صحبت سے ہمارے دل کے اندر کوئی برائی کا خیال آئے، پھر ہم اس پر غور و تفکر کے بعد یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کام کو کرنا ہے، بیٹھے بیٹھے ہی گناہ گار ہو گئے، تو انسان کو اس حوالے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رب کریم ہماری صحبتوں اور ہماری نیتوں کی، ہمارے ارادوں کی حفاظت فرمائے۔ القلم اسلامک سینٹر انڈر دی سپرویژن آف مفتی منیب الرحمان زیدہ مجدود۔